میری بھی پکار سنو. اب قرآن مجید میں اس کے الفاظ جو اردو میں ترجمے کیے ہیں لوگوں نے تھوڑے مختلف ہیں. انہوں نے کہا جو میرا حکم مانو. نہیں، لفظ ہیں استجیبو لی، تو فل یستجیبو لفظ ہے کہ جس طرح میں تمہاری پکار سنتا ہوں تم بھی میری پکار سنو. تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ جب ہم اسے مانگتے تو اس کی بات بھی تو مان لینا، اس کی بات بھی تو سن لیں، اس پہ عمل کریں تو کامیابی ہوگی. کیونکہ ہمارا ایک رشتہ پھر قائم ہو جاتا ہے. ایک بندے جس طرح ماں باپ کے ساتھ بچوں کا رشتہ ہے تو ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. وہ بات ہی اس طرح کر رہا ہے جس طرح ماں باپ بچے کے ساتھ کرتے ہیں. تو گویا یہ بھی ایک دعا کا ایک آسپیکٹ ہے. تو اس طرح بہرحال میں تھوڑا سا اب مختصر کروں گا اس کو. اب اس کا سائنٹیفک آسپیکٹ کی بات کریں. اچھا، سائنس کی بات میں مجھے یاد آ گیا بائی دی وے، ایک دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا ایک جاپنیز سائنسدان مسارو اموٹو کا. آپ گوگل پہ نکالیں مسارو اموٹو، آپ کو نظر آ جائے گا. اس نے ایک تجربہ ہی کیا کہ 2 گلاس پانی کے رکھے دور دور. ایک کو یہ کہا تم بہت اچھے ہو، آئی لو یو، بہت زبردست چمک رہا ہے تمہارے پانی. اور ایک گلاس علیحدہ رکھ لیا، اس میں کہا بڑے گندے ہو، آئی ہیٹ یو. اور پھر اس نے دونوں گلاسوں کو پانی کو کرسٹلائز کیا -35 ڈگری سے. تو جو کرسٹل بنے، اب کرسٹل دیکھا، جس کرسٹل کو اس نے کہا تھا، جس گلاس کو کہا تھا کہ آئی لو یو، یو آر سو نائس، سو ونڈرفل، تو اتنے خوبصورت پھولوں کی طرح سارے کرسٹل بن گئے. اچھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ تم بہت برے ہو، گندے ہو، آئی ہیٹ یو، وہ گندلا سا پانی ہو گیا. اس کا مطلب ہے جو الفاظ ہم منہ سے نکالتے ہیں، جس قسم کے الفاظ نکالتے ہیں، جس قسم کی دعا کرتے ہیں، وہ اس کا اثر ہمارے خون پہ، پانی ہے نا، خون جسم کا خون ہے، پانی ہے، وہ خون میں بھی وہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. سائنس کا آسپیکٹ میں بتاؤں تو اگر سمجھ کے کریں، اگر وہ ویسے ہی منہ میں کسی سنسکرت زبان میں بول جاتا ہے تو شاید پانی میں فرق نہ پڑتا، مگر اس نے فیل کے ساتھ کیا کہ آئی لو یو، آئی ہیٹ یو. تو اس طرح ہم بھی جب دعا کرتے ہیں تو اس کا میننگ، اس کے معنی کو محسوس کرتے ہوئے کریں گے تو وہ انسان کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی، اس کے خون میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. یہ اس کا یہ سیکولر آسپیکٹ میں بتا رہا ہوں، جو سائنٹیفک آسپیکٹ ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور اسی کی میں دوسری شکل کروں گا. ہم نے پتہ ہے جیسے کہ ایک کانشیس مائنڈ ہے، شعور ہے، ایک لاشعور ہے، ایک شعور ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تحت شعور ہے جو بہت بڑا اندر ہمارے ہے، جس میں ہر چیز جمع ہو رہی ہے. پھر ایک کیا کہنا چاہیے، شعور بالا ہے، ہمارے اندر ہی اللہ کی ریفلیکشن یا امیج آف اللہ، جو اس طرح آپ کہیں کہ اس کی پھونک، وہ ہے شعور بالا ہے. اور پھر ایک لامحدود یہ کائناتی شعور ہے، فنڈامنٹل کانشیسنس اس کو کہتے ہیں، جس کو یونیورسل کانشیسنس کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، جس کو آپ کہیں کہ وہ کانشیس. اب جب ہم بات کرتے ہیں دل سے، فیل کے ساتھ، تو وہ ہمارے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس میں جا کے چھپ جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، اور وہ ویسے ہی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کے بات کی ہے. ایسے رٹا لگا کے بات کرنے سے نہیں بات بنتی. نے کہا کہ اللہ میرے اندر، میرے دل میں ایسے کر دے کہ نفاق سے دور ہو جائے، میری زبان سچ بولنے لگے، میرے آنکھوں میں حیا آ جائے، اور اللہ تو جانتا ہے آنکھوں کی حیا کو. تو پھر وہ ویسی ہی تبدیلی واقع آنی شروع ہو جائے گی اگر ہم نے سوچ کے کہا، ارادے کے ساتھ. اگر ہم نے بغیر ارادے کے ویسی منہ انگریزی عربی بول دی تو کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شعور سے تحت شعور میں چلا گیا، اور انسان اگر روز اسی طرح دعا مانگتا رہے، کرتا رہے، تو تحت شعور انسان کے اندر شعوری تبدیلی لے آئے گا. یہ تو ہے اپنی حد تک. مگر جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، میں جس کی کہا کہ بے بس ہے، جس میں انسان جو بس میں نہیں ہے، اس کے لیے جب آدمی دعا کرتا ہے تو یہ میرا خیال اس طرح ہے کہ سائنس کو اگر دیکھا جائے کہ وہ شعور سے، جو ہمارا شعور بالا ہے، جو ہمارے اندر اللہ کی ریفلیکشن، اس کی سانس، اس کی پھونک ہے، اس کا امیج ہے، اس میں کہیں میسج چلا جاتا ہے.
اور وہاں سے پھر اس کا تعلق کائناتی شعور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہے، یونیورسل کانشیسنس اس کو کہتے ہیں. تو وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ مان لے، تبدیلی واقع ہو جائے گی. مگر بات یہ اس میں خلوص ہونا پڑے گا، سنسیریٹی کے ساتھ. جب سنسیریٹی کے ساتھ ہوگا تو واقعہ عمل ہو جاتا ہے. اب آپ ایک سوال مجھ سے کریں گے کہ ہمارے تو دعائیں کرتے رہتے قبول ہی نہیں ہوتی، ہم نے بہت دعائیں کی فلاں نہیں قبول ہوئی. اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. ایک تو جب اس نے کہہ دیا اللہ کے قال ربکم ادعونی استجب لکم کہ تم میرے سے مانگو میں تمہاری قبول کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے بات تو سچی ہوتی ہے. مگر یہ ہے کہ چونکہ ہم اس کی بات نہیں مانتے، وہ فرض یستجیبی کی بات ہے، یستجیبوا لی کی بات ہے کہ ہم اس کی بات نہیں مانتے، تو پھر ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری ساری باتیں میں. ایک بنیادی چیز اس میں ہوتی ہے کہ آپ کی جو انکم، آپ کا روزی حلال ہونی، کہ جب تک روزی حلال نہیں ہوئے گی انسان کے اندر وہ طاقت آئے گی نہیں بات کرنے کی. تو جب ہم چیٹ کریں گے سب کو، دوسروں کو دھوکہ کریں گے، بےایمانی کریں گے، خراب چیزیں دیں گے لوگوں کے ساتھ، کسی نہ ہیری پھیری کریں گے، تو پھر کیسی ہزار دعائیں کریں کیسے قبول ہوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، تو قبول کیسی ہوگی؟ تو یہ بھی ایک پرائمری کنڈیشنز ہیں. کہ پھر ایک اور بات ہے کہ جب ہمیں ہر چیز ملی ہوئی ہے ہم اس کی ریکگنیشن نہیں کرتے. تو پہلے تو اپنی بلیسنگ جو اللہ کی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں. او اللہ بھیا تھینک یو، تم نے اتنا دیا ہے، چل یہ تھوڑا اور بھی دے دے، تیری کون سی کمی ہے. تو جب ہم اس طرح مانگیں گے کہ جو بلیسنگ ہے ان کو کاؤنٹ کریں. اور ایک صاحب ہیں وہ مجھے اکثر فون کرتے رہتے ہیں کہ میرے اتنے بچے ہیں، مجھے ایک اور بچہ چاہیے. میں کہا خدا کے بندے، تمہارا گھر بھی ہے، تمہارے کاروبار بھی ہے، تمہارے پاس گاڑی بھی ہے، تمہارے اتنے بچے بھی، تو ان کا شکر ادا کر. تو ہر وقت میرے پاس یہ لگا رہتا ہے کہ مجھے یہ اور چاہیے. تو جب تو اس کا شکر ادا کرے گا تو خود مل جائے گا. کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی دعا کرنے کی اس طرح. پہلے اس کا شکر ادا کرو، اپنی روزی کو پاک کرو، اور پھر خلوص کے ساتھ اسے مانگ لو. اس میں کون سی کمی ہے؟ اس میں تو سمندر سے بھی کہیں پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے. تو چھوٹی چھوٹی ہماری باتیں کیا ہیں، ان کو کیا ہے. تو یہ ہے اطاعت اس کی، اور پھر اس سے مانگنا، پھر اس کی بلیسنگ کو کاؤنٹ کرنا، اور پھر اس کو اس طرح مانگنا جس طرح بچہ اپنی ماں سے جب چھوٹا ہوتا ہے تو دودھ کے لیے پکارتا ہے، روتا ہے. تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ پھر قبول کرے گا انشاءاللہ. ایسا ہی ہوگا. کہ شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.